تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احمد علی حاکم صاحب کا میں نے ویڈیو بیان سنا اور انہوں نے جو رجوع کیا اپنے اس شعر سے کہ رضی اللہ کہن والے ہور کوئی ہون گے ساڈے لئی علیہ السلام مولا علی، بہت دل کو خوشی ہوئی۔ انہوں نے جو رجوع کیا اس بات سے اور انہوں نے جو اپنا مذہب اور انہوں نے جو اپنا مسلک واضح کیا، بہت خوشی ہوئی۔ لیکن میں ان کو چند گزارشات پیش کرتا ہوں کہ آپ خدا را جو آپ کلام لکھتے ہیں، کیونکہ آپ بیسیکلی اتنا تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن جب آپ کلام لکھتے ہیں وہ خدا را کسی مستند عالم دین کو وہ کلام سنا دیا کریں، اس میں کوئی غلطی یا کوتاہی دور کرنے کے لیے ان کو کلام جو ہے وہ پیش فرما دیا کریں، کیونکہ آپ جو ہے وہ سٹیج کے اوپر آپ کھڑے ہو کر جو کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ نے پہلے ایک نعت لکھی تھی حضور کے بارے میں، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بہتان لگایا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو ہے وہ اشعار لکھے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ اصحاب کرام کے بارے میں الفاظ نہیں لکھے تعریف کے۔ تو اس لیے میرا یہ آپ سے مشورہ ہے کہ آپ خدا را پہلے کسی مستند عالم دین کو جو ہے وہ کلام جو آپ لکھتے ہیں نیا کلام وہ پہلے سنا دیا کریں، اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ دور کر دیا کریں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ میں یہ بھی عوام اہل سنت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را جو ہے وہ آپ ایسے نعت خوانوں کو بالکل نہ بلایا کریں اپنے سٹیجوں کے اوپر، جو آپ کے سٹیجوں کے اوپر آ کر آپ کے جو ہے وہ پیسہ وہ لے کر دوسرے مسالے کا پیغام جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں کرتا چلوں ان تمام نعت خوانوں سے بھی اور احمد علی حاکم صاحب سے بھی کہ یہ خدا را جب آپ دیکھتے ہیں نا، آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مسلک والے یا جو ہے وہ اہل تشیع حضرات جو ہے وہ مجمع کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو آپ ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے مولا علی کی شان تو بیان کرتے ہیں، مولا علی کی منقبت تو بیان کرتے ہیں۔ میں بحیثیت سنی یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا مذہب ہے کہ میں مولا علی کو اللہ رب العزت نے اور حضور نے جو شان عطا کی ہیں وہ میں مانتا ہوں، بالکل مانتا ہوں۔ لیکن خدا را جب ان کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ مولا علی کی صرف مدح نہ کیا کریں، ساتھ ہی ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، ان تمام اور تمام اہل صحابہ کرام کی بھی جو ہے وہ شان بیان کیا کریں۔ خدا را تمام ان ساتھ ہی ساتھ احمد علی حاکم صاحب کو بھی میں یہ عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام خطباء سے بھی، ان تمام جو ہے وہ شعراء سے بھی، ان تمام نعت خوانوں سے بھی یہ عرض کرتا ہوں خدا را اس طرح آپ نہ کیا کریں کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے مجمع کے اندر اہل تشیع حضرات بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کی خوشنودی کے لیے آپ صرف اور صرف مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک آپ کو اور واقعہ بیان کرتا چلوں کہ ایک عالم صاحب نے میرے والد صاحب کو یہ واقعہ بیان کیا کہ میں ایک محفل کے اندر موجود تھا اور وہاں پر جو ہے وہ ایک نعت خوان بار بار یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ فلاں بندے کی جو ہے وہ ریکویسٹ آئی ہے کہ مولا علی کی فلاں منقبت پڑھیں، فلاں منقبت پڑھیں، لیکن میں نے اس کو بلایا اس نعت خوان کو اور اس کو میں نے کہا کہ یہ لو 500 روپیہ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پڑھو، تو اس کو تو منقبت آتی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے خدا را آپ جو ہے وہ اپنے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے عوام کو اپنے عقائد کا بیان کیا کریں، اپنے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر اپنی عوام کو اپنے عقیدہ کا بیان کیا کریں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں کیا عقیدہ عطا کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو حضور کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔